دوستو جب نام آتا ہے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کا تو ذہن میں سروں کا سمندر ابھر آتا ہے جس نے عشروں تک کروڑوں دلوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس آواز نے محبت غم اور وطن سے عشق کے نغمے گائے، اسی آواز نے ایک وقت وہ بھی دیکھا جب ان کے لبوں پر دنیاوی گیت نہیں بلکہ درود و سلام کے ترانے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میڈم نور جہاں کی مشہور و معروف نعت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ نعت ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک کیفیت، ایک روحانی سفر ہے جو سننے والے کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈوبا ہوا محسوس کراتا ہے۔ 1986 میں ریلیز ہونے والے البم نعتس بائے نور جہاں میں شامل یہ نعت EMI پاکستان کے بینر تلے منظر عام پر آئی۔ یہ دور وہ تھا جب نور جہاں اپنی زندگی کے انتہائی سنجیدہ اور روحانی مرحلے میں داخل ہو چکی تھیں۔ فنی زندگی کے طویل سفر کے بعد وہ ایک نئی تلاش میں تھیں، شاید سکون کی تلاش میں، شاید قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں پہلی بار نعت پڑھنے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے بہت ادب سے کہا، یہ کام دل کے خلوص سے کرنا ہوگا، شہرت کے لیے نہیں۔ ریکارڈنگ کے دن نور جہاں نے خود کہا تھا کہ آج میں اپنی آواز کو نہیں، اپنے دل کو استعمال کر رہی ہوں۔ بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سادہ مگر پر اثر کلام ہے۔ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کے انداز عقیدت، محبت اور نور اتنا گہرا ہے کہ سننے والا دل سے جھک جاتا ہے۔ نعت کے بول کچھ یوں ہیں: بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام کہیے بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام کہیے۔ وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے رسول، جن کے صدقے سے ملی ہر خوشی ہر اصول۔ نور جہاں کی آواز میں وہ لرزش، وہ نرمی اور وہ احترام محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے در پر جھکا ہوا ہو۔ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو میں جب یہ نعت ریکارڈ کی گئی تو کہتے ہیں پورے اسٹوڈیو کا ماحول بدل گیا تھا۔ ساؤنڈ انجینئر بعد میں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے نور جہاں کو گاتے ہوئے نہیں روتے ہوئے دیکھا۔ ان کے لہجے میں ایسی عاجزی اور لرزش تھی کہ نعت ختم ہونے کے بعد کئی کارکنوں کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ نعت جب پہلی بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر PTV سے نشر ہوئی تو سامعین سے فون کالز اور خطوط کا تانتا بند گیا۔ لوگ کہتے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نور جہاں ہے جو دنیا کے گانے گاتی تھی۔ آج ان کی آواز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہا ہے۔ یہ نعت پورے پاکستان میں مشہور ہو گئی۔ ریڈیو، TV اور میلاد کی محفلوں میں لوگ اسے سننے کی فرمائش کرتے۔ نور جہاں خود کہا کرتی تھی، یہ نعت میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ان کے چاہنے والے آج بھی مانتے ہیں کہ ان کی ساری فلمی گائیکی اپنی جگہ، مگر بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لمحہ ہے جب ان کی آواز زمین سے آسمان تک گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نعت YouTube اور دیگر پلیٹ فارم پر آج بھی لاکھوں بار سنی جا چکی ہے۔ کئی نئی نعت خوان خواتین نے اسی انداز میں یہ نعت پڑھی مگر نور جہاں جیسا اثر کسی میں نہ آ سکا۔ دوستو ایک وقت وہ تھا جب نور جہاں اپنی شہرت کی انتہا پر تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ نعت پڑھی تو وہ شہرت سے نہیں روحانیت سے جڑ گئیں۔ کہتے ہیں آخری ایام میں بھی جب وہ بیمار رہنے لگیں تو یہ نعت ان کے قریب رکھے ٹیپ ریکارڈر پر اکثر چلتی رہتی تھی۔ ان کی بیٹی ذل ہما نے ایک انٹرویو میں کہا، امی اس نعت کو سنتے ہوئے اکثر آنکھیں بند کر لیتی جیسے کسی یاد میں گم ہوں۔ دوستو کچھ آوازیں دنیا میں صرف تفریح کے لیے نہیں آتی بلکہ دلوں کو بدلنے کے لیے بھی بھیجی جاتی ہیں۔ میڈم نور جہاں کی نعت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہی ایک صدا ہے جو سننے والے کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کر دیتی ہے۔ یہ نعت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اکثر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے اور صرف وہی آواز باقی رہتی ہے جو درود و سلام میں ڈھل جاتی ہے۔
ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔